بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احباب، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ ایک بہت ہی دیندار اور صاحب علم خاتون تھیں۔ ان کے محل میں 1000 باندیاں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی اور پانی کا ایک مشکیزہ 10 درہم سے لے کر 1 دینار تک بک گیا تو حجاج اکرام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو زبیدہ کو اس کی جب خبر پہنچی تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے انجینئروں کو جمع کر کے حکم دیا کہ کسی طرح مکہ مکرمہ کے لیے پانی کا بندوبست کرو اور پانی کے چشمے تلاش کرو۔ چنانچہ انہوں نے کافی تگ و دو سے ایک چشمہ طائف کے راستے میں اور دوسرا چشمہ نعمان وادی میں دریافت کیا، لیکن ان کا پانی اب مکہ مکرمہ تک پہنچانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ راستے میں پہاڑیاں تھیں جن کو کھودنا انتہائی دشوار تھا، لیکن اس نیک خاتون نے حکم دیا کہ جتنا بھی خرچ ہو مکہ مکرمہ کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، اور اگر کوئی مزدور پتھر پر ایک کدال مارنے کی 1 اشرفی بھی طلب کرے تو دے دو۔ چنانچہ 3 سال کے شب و روز محنت کے بعد 33,000 میٹر لمبی نہر تیار ہو گئی، جس کو ریت سے بچانے کے لیے اوپر سے ڈھانپا گیا۔ راستے میں کئی جگہ مسافروں کے پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا اور بارش کے زمانے میں بارش کے پانی کو بھی نہر میں ڈالنے کا بندوبست کیا گیا۔ اس میں ایک ایسا مثالہ استعمال کیا گیا کہ اس کا پانی رس کر ریتلی زمین میں جذب نہ ہو، اور نہر کی تیاری پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب حساب کا پرچہ ملکہ کو پیش کیا گیا تو اس وقت وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی تھیں۔ اس نے وہ پرچہ لے کر اس کو دیکھے بغیر یہ کہہ کر پانی میں بہا دیا کہ حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑا، اور کہا کہ جس نے مجھ سے اس حساب میں کچھ لینا ہو لے لے۔ اور نہر کے مکمل ہونے پر بہت خوشی منائی گئی اور تعمیر کرنے والوں کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور نہر کا نام عین المشاش رکھا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل ایسا پیارا لگا کہ یہ نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کے فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا، اور نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ احباب، اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں ایسے کاموں کی توفیقات عطا فرمائے اور ہم سب میں جذبہ خیر سگالی اور جذبہ ایثار، خدمت خلق، حقوق العباد اور اخلاص پیدا کرے۔ احباب، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں اور خاوند فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس جاتی سب خوش آمدید کہتے، لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی اس کی غریبی کے لیے، بلکہ اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی تھی۔ سمجھدار عورت تھی، بہت جلد سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے، تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر آئی، دستک دی۔ کسی نے بتایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کا محافظ ہے اور وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ اندر گئی۔ ایک عورت برتن دھو رہی تھی، وہ سمجھی کوئی خادمہ ہے۔ اس نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کندھے پر ایک گٹھلی تھی، اور وہ گٹھلی اس عورت نے لے لی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ عورت سوکھی روٹی اور سرکہ لے آئی۔ وہ عورت سمجھی کوئی غلام ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اسی عورت نے آواز دی کہ امیر المومنین مہمان آئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس خادمہ سے کہا کہ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سوکھی روٹی کھانے والا امیر المومنین ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی امیر المومنین ہے، اور میں جب ان کے قریب گئی تو ان میں اتنی حیا تھی کہ اس نے اپنی نظریں جھکا لی، فرمانے لگے کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں، بیوہ ہوں اور میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ امیر المومنین میری تمام بیٹیوں کے لیے 100 دینار لکھ دیں تو کافی ہے۔ اس نے قلم اٹھایا، میری ایک بیٹی کے لیے 1 سال کے لیے 1000 دینار لکھ دیے۔ میں دوسری کو آگے کیا تو اس نے اس کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ میں تیسری چوتھی کو آگے کیا، اس نے ان کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جب 5ویں بیٹی کے لیے دینار لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا، تو اس نے قلم واپس رکھا۔ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے میں نے 4000 دینار آپ کے لیے لکھے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس دفعہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا
قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ 1000 دینار تم نے میرے لیے نہیں لکھے، اپنی خوشامدی کے لیے دیے۔ میں رونے لگی کہ یا اللہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ ایک عام انسان ہوں اور رسول اللہ کا غلام ہوں۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔